تو آج ہماری یہ رین آف کوانٹٹی کی آخری سٹنگ ہے. تو ایک نیریٹو کو بنانے کے حساب سے میں نے چیزیں چنی تھیں. میرا خیال ہے وہ نیریٹو کیونکہ ادھر سے آگے جو وہ اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن ہے نا اس کتاب میں وہ بیان ہوگا، وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ورک میرا خیال ہے اس میں کچھ ہو گیا. تو اس چیپٹر میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلا چیپٹر جو تھا وہ تھا اور ڈسولوشن پہ تھا میرا خیال، ڈسولوشن آف اے ورلڈ. اچھا تو اس میں وہ کیونکہ وہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی چلو وہ ابھی آئے گی دوبارہ سے. اس میں پہلا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن ہے دس از واٹ ہیز میڈ دا ماڈرن ورلڈ. اور یہ کہتے ہیں کہ جو سوال اٹھایا بھی تھا شاید بلال صاحب نے کسی اور نے کہ یہ جو اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن ہے ہی سیز ایز اے پرنسپل اٹ ریکوائرز ہیومن ایجنٹس. Spiritual influences act in every traditional organization through human beings. یہ بہت ہی مجھے ہمیشہ جب سے مجھے یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے اٹ از ریئلی اے ویری ریویلنگ پوائنٹ. اور یہ انفیکٹ وہ بلال صاحب کے کویسچن کو بھی آنسر کرتی ہے جو انہوں نے زہر صاحب کے ٹاک میں کیا تھا کہ یہ بیت ہی وہ لنک ہے which joins you to the origin of the tradition which means to the prophet and through the prophet to God. تو یہ جو ایسنس آف دا ٹریڈیشن ہے وہ سٹل چیز ہے، وہ روحانی چیز ہے، مگر وہ پاس آن جو ہے وہ بیت کے ذریعے ہی کرتی ہے. سو اٹ از دا انٹیریئر دا میننگ آف بیت which is here important. And in fact in this chapter he also says that whatever form it takes it is always there. جب تک بیت ہے جب تک ٹریڈیشن. مگر جیسے یہ بھی ایکسیپشنلی ہو سکتا ہے کسی شخص کو بیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ملے مگر وہ حضور سے ملے گی نا، یا کسی روحانی اینٹی سے ملے گی مگر اس اینٹی کو یعنی بزرگ سے ملے گی. کسی کو قبروں سے بھی لوگوں کو فیض ملا ہے مگر وہ فیض الٹیمیٹلی حضور سے ہی آ رہا ہے. تو یعنی کہ وہ فزیکل بیت ہو یا جس کو کہتے ہیں اویسی بیت ہو، the spirit of the tradition is a reality. مگر اس دنیا میں ایکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہیومن ایجنٹس ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہیومن are themselves the connector of heaven and earth. So spiritual influences act in every traditional organization through human beings. Therefore, اسی principle پہ کہہ رہے ہیں for psychic influences, especially of the lowest order, یعنی کہ بلو جو مٹیریالٹی جو سٹل سائیکک انفلوئنسز ہیں اور جو کیوٹک والے ہیں ان کو ہی لوسٹ آرڈر کہہ رہے ہیں. دے آلسو نیڈ ہیومن انٹرمیڈیٹریز. اس کر کے یہ آخری پوائنٹ ہوگا کہ وہ انورٹڈ اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جیسے ایک اینی وے آگے چلتے ہیں. He now says about initiation. He says that initiation incarnates the spirit of a tradition and which allows the realization of suprahuman states. Meaning to say کہ ہم اس دنیا میں تو مطلب زمان و مکان میں قید ہیں نا، تو جو چیز اس دنیا سے اور عالم بالا سے کنیکٹ کرتی ہے وہ اسپرٹ ہی ہے. اور اسپرٹ سے کنیکشن جو ہے وہ اب ان اے سینس اصل میں بیت بھی سپر نیچرل چیز ہے، اس پہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. مگر پرابلم کیا ہے کہ جیسے اس دنیا کا کانٹیکٹ ہائر ریلم سے کٹ گیا ہے اور انفیکٹ وہ کانٹیکٹ صرف وہی انسان کے قلب کے تھرو ہو سکتا ہے. تو جو مطلب کرسچن ٹرم استعمال کروں گا مگر حقیقت ہی ہے جو فالن سول ہے
اس کا کنیکشن ود دا اسپرٹ کٹ چکا. تو اس جو یہ بیعت ہے نا اس کنیکشن کو اس کو دوبارہ قائم کر دیتی ہے، چاہے وہ ورچولی ہو. جب تک وہ کنیکشن نہیں ہوگا وہ پھر گروتھ نہیں ہو سکتی، وہ اس ڈائریکشن میں موومنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو فاصلہ ہے نا وہ انفینٹ ہے. وہ انسان اپنی قوت سے نہیں پار کر سکتا، مگر رسول خدا کی روحانیت کے ذریعے وہ ہو سکتا. اچھا یہ so therefore it opens the way to the heart and the heart opens the way to the supra human states. اس کا جو ماڈل ہے وہ حضور پاک کی معراج ہے. تو ہو سکتا ہے ہم نے پہلے بات کی، مگر جو ہیومن پیریفری سے جو سفر ہے ٹو دا ہارٹ وہ سمبلائز ہوتا ہے مکہ سے جیروزلم کا سفر. ایک سینٹر سے آپ پیریفری سے، یا وہ بھی ایک سینٹر ہی ہے مگر آپ انر سینٹر تک پہنچتے ہیں. اور جیروزلم میں پھر حضور پاک جو ہے وہ اس کیو میں جاتے ہیں. اینڈ دا کیو از آلویز اے سمبل آف دا ہارٹ. اسی لیے حضور پاک کو جو وحی آئی تھی سب سے پہلے وہ بھی کیو میں آئی تھی. تو یہ بہت ہی یعنی کہ جو سمبلزم از ریئلی اے سائنس ایز گینو سیز. اٹس اے پریسائز سائنس بیسڈ آن میٹر فزکس. تو خیر کہنا تو پہلا جو جرنی ہے وہ ہیومن پرفیکشن کی ہے. جب فالن نیچر سے جو ہمارا نیچر ہے وہ تو آؤٹ ورڈلی ڈائریکٹڈ ہے نا. جب وہ سفر واپس اندر کی طرف کرتا ہے تو وہ پھر پرفیکشن اچیو کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ہیومن پرفیکشن از دین دا بیسس فار اسینٹ. تو وہ حضور صاحب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ تو یہ میں ان نٹ شیل آپ کو بتا رہا تھا. یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا سپرا ہیومن اسٹیٹ سے مراد دیا ہے. اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن اپوزز انیشیشن. کیونکہ اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن جو ہے وہ سب ہیومن ہے. اس حوالے سے ابھی منڈے کو میری ٹاک ہوئی تھی اور قرآن کاسمالوجی، اس میں ہم نے آیت استعمال کی تھی کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. We created man in the best model and then we reduced him to the lowest of the low. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. The subhuman is the lowest of the low. اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن جو ہے وہ opposes its initiation because it is the opposite. Therefore counter initiation کا کانسیپٹ دیتے ہیں. تو اس میں ہیومن ایجنٹس بلانگ ٹو دا انورٹڈ اسپرچویلٹی وچ ہی کالز کاؤنٹر انیشیشن. اور ادھر سے بات شروع ہوتی ہے جو اس چیپٹر کی ہیڈنگ ہے کہ اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن سے ان کا مراد یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر انیشیشن ہے اور اس سے بلانگ جو کرتے ہیں لوگ وہ اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن کے ایجنٹس ہیں. اب اس کے اگلا ہم یہ بنیادیں ہو گئیں. اب اس کی مظاہر کی طرف آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کا سائن کیا ہے. اس کا سائن جو ہے وہ فالسنس ہے. He says that modern civilization میں everything is increasingly artificial, denatured and falsified. And that is so true کہ it's unimaginable. جو ہم پلاسٹک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا ڈیٹریمنٹ ہے ہماری سول کے لیے، ہماری اسپرٹ کے لیے. بیکاز اٹ ہیز اے ویری ویری نیگیٹو ڈلنگ افیکٹ آن آر نیچر. دیئرفور اب دیکھیں ہم نے انوائرمنٹ ایسی آرٹیفیشیل ڈی نیچرڈ اور فالسیفائڈ بنا لیا تو اس کا نتیجہ کیا؟ آور مینٹیلٹی کورسپونڈنگلی بیکمز آرٹیفیشیل اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ مینوفیکچرڈ. پوری ایک ذہنیتی ویسٹرن مین کی اور ماڈرنائز مین کی ذہنی کی ساخت ہی بدل گئی. اور یہ کیسے ہوا ہے؟ اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سجیشنز. کیونکہ کانشیس ایجنٹس ہوں گے تو دے نو ویئر دے ول ٹیک اٹ. سیکنڈ ہاف میں جو میں آپ کو دکھاؤں گا نا ڈاکیومنٹ ایک ویڈیو
اس میں یہ اس کی بات کریں گے وہ صاحب بھی تھرو دا پروٹوکول آف زائن. اچھا تو یہ سجیشنز جو ہیں میک پاسبل دی ایگزسٹنس اینڈ پرسسٹنس آف دا ماڈرن ورلڈ. نیکسٹ پوائنٹ نا بھی ہاں جی نیکسٹ پوائنٹ ہے اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن. اس کو کہتے ہیں کہ جی اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن کیا کرتا ہے کہ اٹ میکس اے فنڈامنٹل چینج ان مینٹالٹی اینڈ سیکنڈلی اٹ ایمز ایٹ دا ڈسٹرکشن آف ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز. یہ نہ دیکھتے ہوئے ہمارے چاروں طرف ایسے ہی ہے کہ تمام کے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمپلیٹلی سیکولر ہو چکے ہیں, کمپلیٹلی ایمٹی آف اسپرٹ ہے. نام چاہے وہی ہوں گے. اور کل کہہ رہا تھا کوئی پرسوں کہ اسٹیٹ اور چرچ کو جو الگ جیسے امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کوئی کہہ رہا تھا کل, اور اسی طرح یہ اس کی جو سوسائٹل مینیفیسٹیشن سب سے پہلے ہوئی تھی فرینچ ریولوشن کے تحت کہ انسان کو آزاد کر دیا مونارکی کا انسٹیٹیوشن اور ختم کر کے پھر ڈیموکریسی کا انسٹیٹیوشن. آل آف دس از آف ون پیس. جیسے کہ رابعہ نے شروع میں کہا کہ ہیومنزم puts man, یہ رینیسانس میں ہوا. ہیومنزم puts man as the measure of all things at the center, not God. اس کا نیکسٹ اسٹیپ رینے ڈیکارٹ کے زمانے سے پھر شروع ہوتا ہے, ریشنلزم آ جاتا ہے. ریشنلزم سے پھر اور ظاہر ہیومنزم سے پھر ڈیموکریسی کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں, اور ریشنلزم اس کے ساتھ ہے جس سے پھر سائنٹیفک ریولوشن آتا ہے, اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اچھا جی یہ جو چینج آیا نا ریشنلزم والا ہیومن یہ رینیسانس کے بعد, اس کو یہ بھی شاید لیٹ رینیسانس سے چلائے گی نہیں, یہ تو بعد میں. He says that's an abrupt change in the 17th and the 18th centuries. I believe that this he means the 1600s and the 1700s. اور آج میں کوشش کروں گا کہ یہ میں جلدی سے ختم کروں. تو یہ جو دو ٹرننگ پوائنٹس ہیں یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایک ہے گیلیلیو کا ڈسکوری آف دا جیو سینٹرک سسٹم, وہ ہوتی ہے 1610 میں. جب وہ ہوتی ہے تو پورا ایرسٹوٹیلین سسٹم ہل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار سال سے یہ کہہ رہے سوری 17th and 18th century صحیح ہے, اتنے ہزار سال سے ہم یعنی کہ ایرسٹوٹل واز رانگ اباؤٹ سم تھنگ ویری بیسک. سو دین دے اسٹارٹیڈ ٹو کوسچن ہز فزکس آلسو, ہز سائنس. اس میں بھی غلطیاں تھیں, فار ایگزامپل پروجیکٹائل موومنٹ میں غلطی تھی, اور سارا وہ یہ میں آگے جا رہا ہوں اس کے بعد. بس آپ کو یہ نوٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ 1610 میں گیلیلیو کی ڈسکوری ہوتی ہے جس سے سب سائنس وائنس ہل جاتی ہے, اور 1619 کی ونٹر میں ڈیکارٹ صاحب کو یہ آمد ہوتی ہے جو کہ بنیاد بنتی ہے سائنٹیفک میتھڈ کی. تو بہت ہی سینسٹر آمد ہے. آج وہ میں نے کل رات کو اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکور کیا تو اٹ از کوائٹ ڈسٹربنگ. تو جو گینون کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خود بخود نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے واقعی ڈارک فورسز عمل وہ کر رہے ہیں. اچھا ہم کہاں پہنچے تھے؟ تو یہ چینج آتا ہے نا 17th سینچری میں. جیسے میں نے کہا گیلیلیو سے سٹارٹ ہوتا ہے 1610 سے, پھر 1920 پھر یہ لکھتے تو 16 جب تک اس کی موت ہوتی ہے یہ اس کو elucidate کرتا ہے philosophical basis of the scientific method and pure rationalism starts with Descartes. وہ بھی یہ 1600 میں کہنا چاہ رہا. سو کیا لکھا ہے, if one thinks of the total incomprehension of the Middle Ages and everything connected with them which became apparent in the 17th and 18th century, it becomes easy to understand that so complete and abrupt a change cannot have come about in a natural and spontaneous way. Basically میں بھی اسی سے شاید یہی کہنا چاہ رہا تھا. چلے یہ آپ پڑھیے, بہت جنہوں نے نہیں پڑھا یہ پڑھنے والا, کیونکہ it is quite easy to follow. اچھا جی فرسٹ ٹاسک کیا تھا؟ اب یہ سمری دے رہے ہیں آف دس ڈسینٹ. فرسٹ ٹاسک واز ٹو کنفائن مین
to their own individuality. Yeah, humanism was the precursor of that, the Renaissance. Through rationalism, اس سے rationalism آیا. Second was to turn attention to external and sensible objects, to enclose him within the corporeal world. This is then becomes the starting point of modern science. Then it gives rise to philosophico-scientific theories. اس میں پھر سب سے پہلی تھیوری آتی ہے ڈیکارٹ کی, which is a mechanistic theory. He wants to conceive the world as a machine. اس سے پھر جنم لیتا مٹیریلزم. اس سے this limited the mental horizon to corporal domain. And materialism then gives way to the reign of quantity. اس میں سے پھر نکلتی ہے profane science. And this becomes specifically materialistic 1850s onwards. Materialism جنرل مینٹالٹی میں آ جاتی ہے, عام ہو جاتی ہے مٹیریلزم, اور جب عام ہو جاتی ہے بیکمز لائک این انسٹنکٹ, جس کو کہا گیا پریکٹیکل مٹیریلزم, جو اب سوسائٹیز میں عام ہے. اور اس میں سے آتا ہے انڈسٹریل اپلیکیشن آف کوانٹیٹیو سائنس ان 19th century. پھر ایک جملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. مین میکنائزڈ ایوری تھنگ اینڈ اینڈیڈ ایٹ لاسٹ بائی میکنائزنگ ہمسیلف. Lost in the uniformity and indistinction of the mass, that is in pure multiplicity and nothing else. تو اس سچویشن میں تو ہم آج کھڑے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے, I guess. کوئی آپ لوگ کہنا چاہیں کوئی بات تو میں آخری پھر پورشن پہ بڑھوں گا. I think the narrative is clear, I would say. کیا تھا مجھ سے یہاں پہ پہنچے ہم. یعنی کہ the only reality becomes matter. اور پھر میٹر پہ جو فلاسفائز کیا فزسسٹ نے لکھا, profane science, mechanistic ever since Descartes, became more specifically materialistic after the second half of the 18th century. یہ خیر آپ پھر یہ ہوتا, man mechanized everything and ended at last by mechanizing himself. کہہ رہے ٹوٹل مٹیریلائزیشن تو نہیں ہو سکتی کہ پھر دنیا ہی ختم ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ مگر اس کے پیرالل میں ایک اور کام شروع ہوا. Opposed to it only in appearance, had already begun. It may be remembered that it really began concurrently with materialism. The second part of anti-traditional action had to lead not to solidification but to dissolution. یہ ہمارا لاسٹ ویک کا چیپٹر یہ ڈسولوشن پہ تھا. اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ ایک طرف تو سالیڈیفیکیشن کی لہر تھی, جو میں سبھی ہم نے ساری بات کی, ریشنلزم, سائنٹیفک, مگر اس کے پیرالل سیکنڈ پارٹ بھی ساتھ ہی چل رہا تھا, دیٹ واز ڈسولوشن. تو پہلے پارٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اوپر ایک کرسٹ بنا لی, ایک سالیڈیفیکیشن واز دا فرسٹ فیز, یعنی کہ اوپر سے کوئی انفلوئنس اب نہیں آ سکتا روحانی. سپیریئر ڈومینس کو ہم نے شٹ آف کر دیا کیونکہ اب یہ مٹیریلی صحیح اصل لگنے لگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ dissolving and destructive forces of inferior subtle domain started to come up from below. کریکس جو ہیں وہ گراؤنڈ میں آنے شروع ہوئے, یعنی کہ اب ڈسولوشن کا عمل بھی شروع ہو گیا. دس از دا سیکنڈ فیز. اور ادھر سے آپ سمجھیں کہ کاؤنٹر انیشیشن, یعنی کہ جو وہ پلان ہے, پلان اس کی طرف بات آتی ہے. And this is destined to end in the setting up of an inverted spirituality. یہ پھر اگلے چیپٹر میں اس کی بات ہوگی کہ اس کا یعنی کہ لاسٹ فیز کی بات ہوگی ایک طرح. ہاں یہ بات کریں جس کو ہم لوگ اپنی میتھولوجیکل زبان میں دجال کی حکومت کہتے ہیں. یہ جو لاسٹ فیز ہے تیمور صاحب, اس میں بھی کیا کہتے ہیں ایک اینٹی انیشیشن کی جو موومنٹ ہے
وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے، لیکن وہ بھی بیعت کے ذریعے ہوگی، کیونکہ اب اور اس لیے وہ میں نے سوال پوچھا تھا کیونکہ اب ہمارے ہاں بھی ہماری روایت میں بہت یعنی کہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بیعت ہے وہ ایک لمیٹنگ اور سلیڈیفائنگ فیکٹر بن چکا ہے، اور جو اصل بیعت کا مقصد ہے وہ فنکشن اب پلے نہیں کرتا۔ دیکھیے اس میں دو باتیں، ایسا ہے بھی اور نہیں بھی۔ دیکھیے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جینوئن اسپریچول طریقے ہیں، ان کی جینوئننس کا کرائٹیریا ہی بیعت ہے۔ اب اس طریقے کا جو لیڈر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بذات خود سالک نہ ہو، مگر اگر اس تک بیعت سینہ بہ سینہ پہنچی ہے تو ہی از کیریئر آف دیٹ برکہ۔ سو وہ تو اٹس سارٹ آف کانکریٹ ریالٹی۔ تو یہ کیونکہ میں فرق ہے کہ طرق جو ہے کئی اسٹیٹک ہیں، وہ صرف برکہ کے لیے ہیں، اور اس میں مطلب فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جو حضور پاک کی روحانیت سے ایز اے پرسن بھی جوڑ رہے ہیں۔ اب اس پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ فار دیٹ یو نیڈ somebody who's already traveled۔ ایسی بات۔ کیونکہ میں نے پڑھا کہ کئی ہماری روایت میں بھی کئی ایسے پیریڈز گزرے ہیں جہاں بغیر فارمل بیعت کی بھی انیشیشن ممکن ہے اور ہوتی رہی ہے، کہ اس طرح کے کئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے فارمل بیعت نہیں لی، لیکن جو انیشیشن کا ایک جو پورا پروسیس ہے اور اسپریچول کلٹیویشن وہ کرتے تھے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ مثال دیں۔ اس وقت وہ نام کیونکہ مجھے آسانی سے یاد نہیں رہتے تو وہ میں آپ کو نکال کے انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آپ وہ شاید بات میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت کی کوئی فارم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑے جی جی وہ تو بہت سی فارمز ہیں۔ تو ایک فارم ایسی ہے جس کو اویسی کہتے ہیں، وہ بھی ریگولر ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیعت یعنی کہ اس میں ڈائریکٹلی حضور سے بھی لوگوں کو بیعت ہوتی ہے، کئیوں کو اور بزرگوں سے ہوتی ہے، اور ایک اس کی صورت یہ ہے کہ یہ حضور سے آئی تو آگے وہ ٹرین کر سکتا ہے لوگوں کو، اور اس کا وہ فزیکل بیعت نہیں ہوتی، مگر وہ ٹرانسفرنس آف فیض ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ فارم ہوتی ہے، چاہے وہ نیت کی شکل میں ہو۔ ایسے طرق ہیں بڑے مشہور ہیں، جو تاجیہ سلسلہ ہے چشتیہ میں، کیونکہ ان کے جو بزرگ تھے حضرت تاج الدین اولیاء ناگپوری، جن سے انفیکٹ علامہ اقبال بیعت کرنا چاہ رہے تھے، لیکچر میں ذکر ہے 1920 میں ان کا، مگر انتقال ہو گیا تو علامہ ان سے مل نہیں سکے۔ ان کے زمانے میں وہ سب سے بڑے السلام علیکم تیمور صاحب۔ تیمور صاحب مجھے اس وقت اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جی چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کرنے کو۔ وہ بتا رہے تھے کہ روم میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہ گئے تھے 1930s میں کسی، تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ 40s یا 30s یا 40s کی بات ہے، الیگزینڈر فلیمنگ جو تھے وہ ان کی یونیورسٹی میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ الیگزینڈر فلیمنگ نے کہا کہ میرا تو کام آپ لوگ بڑی دفعہ پڑھ چکے ہو اور سن چکے ہو اور سارا کچھ ہے، تو آج اگر آپ کہتے ہو تو یہاں پر تھوڑے سے لوگ ہیں تو میں سب سے ہاتھ ملا لیتا ہوں۔ تو ہال میں سب نے کہا جی ہم آپ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا سب۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں چونکہ جونیئر اس میں تھا تو میں تقریباً پیچھے تھا سب سے، اور میں اس طرح لائن میں اب ہم کھڑے ہو گئے اور ٹرین کی طرح چل رہے ہیں، تو جب میری باری آئی تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور میں نے دوسرا ہاتھ اپنا اس ہاتھ کے نیچے رکھا، اور یہ میرے پہلے مرشد تھے۔ بس اشفاق صاحب جو ہے نا، اشفاق صاحب واز اے ماسٹر آف ورڈز، تو وہ باتیں بہت کرتے تھے، وہ جو تھے نا روحانیت پہ بولتے بہت تھے، تو ایک دفعہ غصے میں آ کے واصف علی، وہ جو بڑے فیمس بزرگ گزرے ہیں، واصف علی واصف نے یہ کامنٹ دیا کہ لوگ آخرت موسیٰ کی چاہتے ہیں اور زندگی فرعون کی۔ He was quite angry
کیونکہ یہ بس بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور پھر باتیں بناتے رہتے تھے، تو اس کوئی اتنی بڑی اتھارٹی نہیں ہے ان معاملات میں. صحیح بات. دیکھیں نا، ہی واز این آرٹسٹ. انہوں نے اس کو مطلب کتنی باتیں خوبصورت کرتے تھے، اس میں کچھ ان کا انداز جو تھا وہ مجھے صرف لنک یہ کر دیا کہ الیگزینڈر فلیمنگ واز اے سمبل آف ہیومینٹی. اپنے دور میں جب وہ انسانیت اتنا بڑا کام کر چکے تھے، تو مجھے تو اس میں اس لیے تھوڑی سی مطلب شاید میں بھی یہی کر لیتی، مجھے لگنے لگا کہ he was an icon for humanity. ہاں ظاہر ہے، نہیں اس طرح سے مطلب ایز اے محاورتاً تو ٹھیک ہے، مگر یہ حقیقت تو بہت ایک اور ہے نا، یعنی کہ بیت اصل میں تو کوئی اور چیز ہے. یہ تو کرائٹیریا آف اے ٹریڈیشن فار اٹ ٹو بی اے ٹریڈیشن. میں نے ایک دفعہ آپ جو بات کی تھی اشفاق صاحب کی، وہ میں ان کو سن رہا تھا، کچھ پڑھا بھی تھا کہ آخری عمر میں آ کے ان کو خود اس چیز کا افسوس تھا. وہ ایک دفعہ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ سب کچھ یعنی کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں نے ان چیزوں کو پڑھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں اس کے اوپر خود یعنی کہ سراہ پہ چل نہیں سکا. میں نے بس دور سے یعنی کہ اس کی جھلکیاں دیکھی ہیں، لیکن میں اس کی گہرائی میں کبھی میں گیا نہیں ہوں. تو کہتے ہیں اس چیز کا جب آ کے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے. وہ کچھ ایسا مجھے دیکھیں امپریشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے بات ویسے بتائی تھی سہیل عمر صاحب نے، جو واصف علی واصف کی محفل میں جایا کرتے تھے. اور یہ اپیرنٹلی واصف علی واصف، یہ کچھ طرح سے انٹلیکچوئل محفل ہوتی تھی، وہ گھر والے میں تھی، تو وہاں واصف صاحب کی موجودگی میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے. یہ ایک بزرگ بیٹھا ہے اور آپ روحانیت کی باتیں بس کس سے سنا رہے ہیں. اس پہ واصف صاحب نے کامنٹ دیا تھا، ایسے ہی نہیں دیا تھا. اینی وے وہ میں کہیں ڈھونڈ کے اس کی تصدیق کروں گا. سوری ہم آف ٹریک ہو گئے، مگر بالکل یہ تھوڑی سی بیت پہ بات ہوگی. بلال صاحب آپ کو میرا پوائنٹ. جی ہاں، یہ انشاءاللہ پھر ہم اس، کیونکہ ابھی اب آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے بارے میں میرے اور بھی کچھ رائے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ آپ مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بات آپ سے انشاءاللہ موقع ملا تو میں بات کروں. مگر مطلب یہاں ہمارا بیسکلی چیپٹر ختم ہوتا ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہیں. اگر میں دکھاؤں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ نوٹ بنایا کہ یہ اپنے اوپر ایک شیل بنا لیا. یہ لائک اوپر سے پازیٹیو انفلوئنسز نہیں آ سکتے، نیچے سے نیگیٹو انفلوئنسز آ سکتے ہیں. تو یہ یعنی کہ فائنل ڈسولوشن اینڈ دین کاؤنٹر انیشیشن کی انہوں نے اسٹیج سیٹ کی ہے. اور اگلا چیپٹر سے 2-3 پوائنٹس میں بتاتا ہوں، وہ بھی ضروری ہے، جس میں انہوں نے نا ان سٹیجز کو ڈیویشن اور سبورژن کا نام دیا. تو کہتے ہیں کہ جو انیشل جو چینج آیا نا 17 سینچری میں، اس کو انہوں نے کہا ڈیویشن ہے. دس ڈیویشن گیو رائز ٹو دا رین آف کوانٹٹی. اور جس سٹیج اب جہاں یہ پہنچے ہیں ساری بات میں، اس کو انہوں نے کہا سب ورژن. سب کا مطلب ہی ہوتا ہے نیچے سے کسی چیز کو توڑ پھوڑ کرنا. This is the, he says, the last stage of deviation. اور ظاہر ہے جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے the end of the cycle would obviously has to end on a positive, which is the coming of Imam Mahdi, and then the change into the primordial state, reversal to primordial state. تو اب آخری جو پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے جو میں آپ کو آگے چیزیں کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں ان کا لنک بنے گا، وہ یہ کہتے ہیں اگلے چیپٹر میں کہ ماڈرن آہستہ آہستہ، اصل میں نا شیخ عبد الواحد رینی گینو آہستہ آہستہ سے بات کلیئر سے کلیئر کرتے جا رہے ہیں. پھر وہاں وہ اوپنلی کہہ دیتے ہیں کہ the modern deviation is satanic and it's a negation and a reversal، یعنی کہ upside down view ہے نا reality. It is the modern world is the reversal of order. And then he asks, is the modern world really anything whatever but a direct denial of all traditional truth? تو یہاں بیسکلی میری آخری جملہ دہرا دیں تیمور صاحب، وہ باز کٹ کی تھی. ڈینائل آف is the modern world really anything whatever but a direct denial of all traditional truth. ٹھیک، بالکل.
یہ جو دو ٹرمز آپ نے یوز کی نا ڈیویشن اور سبورژن والی, یہ تو انٹیلیجنس والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں جی. یہ جب آپ نے کسی بھی ملک میں, اللہ میاں, جب یہ کسی بھی ملک میں آپ نے اوور تھرو کرنا ہوتا ہے نا گورنمنٹ کو یا ان کی کسی فلاسفی کو, دس از دا آئیڈیولوجیکل سبورژن, جسے ارسلان کہہ رہے ہیں, دس از واٹ یو ڈو. یہ جنہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا. اچھا جی. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور میں نے آپ کو 8 منٹ کی ایک نا اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. دس از اباؤٹ ڈیکارٹس 3 ڈریمز. ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو. اور یہ جو اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن ہے, یہ ہم بریک کے بعد پھر ایک آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا. یہ اس سیکشن کو ختم کرنے میں اس کا میرا مقصد کیا ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ کی اور ریشنلزم کی بنیاد ہے, اور جنہوں نے جو یہ لفظ اگلے چیپٹر میں سیٹینک کا ہے نا, یہ اس کی مجھے لگتا ہے دلیل ہے کہ جو ڈیکارٹ تھا, ہاں یہ میں اس کی تمہید دے دوں کہ 1610 میں جو یہ پورا سسٹم کوپرنیکن ہل گیا گلیلیو نے, تو اس سے یہ ہوا کہ سائنس بھی جو ہے نا کیوس میں پڑ گئی, یعنی کہ کنفیوژن اور کرائسس کا شکار ہو. تو بہت سے لوگ پھر ایسا سائنٹیفک میتھڈ ڈھونڈ رہے تھے جس میں شورٹی ہو. وہ تو مطلب کہ ایرسٹوٹیلین ماڈل ٹوٹ گیا. تو ڈیکارٹ واز ون آف دوز پیپل. اب یہ 23 سال کا ہے. اینڈ دین یہ ایک طرح کی ریٹریٹ پر چلے جاتا ہے جرمنی میں, تو اکیلے میں, اور وہاں دین ہی ڈسکورز سم تھنگ through his thinking, and the project he is undertaken is to get himself rid of all prejudice, because he wants to arrive at clear truths and clear certainty. یہ میں اس پاس منظر ہے. اور جس دن وہ یہ ڈسکور کرتا ہے, کوئی اس کی بریک تھرو ہوتی ہے, اس دن اس کو یہ عجیب و غریب خواب آتے ہیں اور he is more or less possessed. یار ماڈرن ریڈرز تو تقریباً اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ابھی وہ دنیا وجود میں نہیں آئی جو اس کے کام سے آنی ہے, جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ ساری مینٹیلٹی ہی مٹیریلسٹک ہو جائے گی 200-300 سال میں. اس وقت تو نہیں ہوئی. They still believe in God, they still believe in demons and angels and spirit. یہ ابھی بھی میڈیول دنیا کی مائنڈسکیپ پوری طور پہ ختم نہیں ہوا ہے. ہم آج کے نظریے سے ماڈرن اسکالرز دیکھتے ہیں تو obviously they can't understand, but people from the traditional culture can understand. اچھا جی, اس تمہید کے بعد میں آپ سے شیئر کروں. We turn to the early biography of Descartes by Bayet. So in about the week building up to the dreams, Bayet accounts that Descartes was experiencing a kind of building up sense of what Descartes and Bayet both called enthusiasm. Now, enthusiasm is the name of an early modern affect. It doesn't really exist. It's a sort of an emotion that sort of went extinct, which is interesting. But this idea of enthusiasm was marked by an overwhelming sense of inspiration and sometimes resulted in ecstatic outbursts. Of course, the word actually has a Greek origin. It literally means something like to have the being of a god inside you, and it was typically associated with spiritual possession by the god Apollo. So for several days prior to the night of the dreams, Descartes recounts having this mounting sense of enthusiasm. And again, enthusiasm doesn't just mean to be excited about something in the early modern period. It's as if something were possessing him. And it's not uncommon, by the way, at this time to use the word enthusiasm to actually describe something like spirit possession. In many cases of the witch trials, enthusiasm was a marked symptom of being possessed. And this was also a term used to describe political fanatics. So this term enthusiasm had a very mixed kind of tenor in the early modern period, and the fact that Descartes admits to being filled with enthusiasm would actually look relatively negative to many of his contemporaries.
So on the day of the dreams themselves, this enthusiasm had reached a kind of breaking point, and Descartes admits that he, quote, discovered the foundations of a wonderful science before going to bed. Now, we don't know what this wonderful science was. It could be that he's discovered the foundations for analytical geometry, and it could actually be that he has already inside him the seeds for the new philosophy that he will eventually develop in books like the Regulae, the Discourse on Method, the Meditations, and the Principles much later. So at any rate, Descartes, filled with enthusiasm, and having discovered this wonderful new science, actually gets ready to go to bed, and it seems as if he knows that he's going to be visited in the night by some kind of breakthrough in his dreams. Bayet actually writes that, quote, he, meaning Descartes, adds that the genius which has excited in him the enthusiasm with which he has felt his brain heated since some time before, had foretold these dreams to him before he went to bed, and human intelligence had played no part in it. That last line, that human intelligence had played no part in it, again speaks to the fact that Descartes thought that a kind of supernatural event was about to happen to him as he went to bed that night in November. He'd already had this mounting enthusiasm, he had made this enormous breakthrough, and he had the deep sense that he was about to be visited by something other than human intelligence in this dream. And again, what's interesting here, Bayet feels the need to apologize for Descartes in some sense. He doesn't want the reader to believe that Descartes is completely off his rocker in this situation. In his main line of defense is that we can trust Descartes, despite all this enthusiasm, hadn't had any wine in months. Now, I don't know which one is more unbelievable, that Descartes had a series of dreams in which supernatural beings talked to him and revealed to him the fundamental truth of reality, or that a French person can go months without drinking wine. So, in the famous heated room, Descartes went to bed on the night of the 10th and had a series of mystical dreams that fundamentally laid the foundations for modernity. Like all dreams, they are very hard to summarize, and they're even more difficult to analyze. I'm going to include in the description below a link to a couple of articles that actually include the entire description of the dreams by Bayet, but also engage in further analysis of the dreams themselves. So if you're interested in psychoanalysis, or if you're interested in dream analysis, make sure to check out those links in the description below to actually read the entire dream sequence by Descartes, including Descartes' own analysis of his dreams and Bayet's own analysis of the dreams as well. So those are in the description below. But to summarize, Descartes in the first dream finds himself surrounded by ghosts and buffeted by a whirlwind into a church, and there a Monsieur N, who he knows, actually gives him a melon from what Descartes thinks is a foreign land. Descartes also finds himself bent over in a really uncomfortable way and unable to stand up straight. He then prays to God to relieve him of the evil that is saturating this dream, and then he awakes. Apparently he meditates for an hour, and then he falls back to sleep. In the second dream, Descartes awakes to the sound of an enormous sound, like a thunderclap in his room, and when he opens his eyes, he sees that the rooms are filled with sparks, sort of glistening in his room. He then employs philosophy in the form of, I suppose, rational analysis, to calm himself after this incredibly startling thunderclap sound, and again he falls back to sleep. In the third and most complicated dream, Descartes finds himself in a room with a table. On that table are two books, a dictionary and a collection of miscellaneous poetry. He opens up the book of poetry and immediately notices there is another man in the room. Descartes will later identify this man as the, quote, spirit of truth. The poem that catches his eye in this collection of poetry begins, quod vitae sectapor iter, or from the Latin, which way should I go in life? Again, this is not surprising considering that Descartes is part of this huge intellectual crisis, and he's been spending months and months and months trying to solve this crisis for himself. So it's not surprising that the book he would open up to would literally be a poem asking, which way should I go in my life? So after leafing through the book and noticing some really elaborate copperplate designs, both the book and the man, the spirit of truth, both disappear, and Descartes, and this is very strange, inside the dream, Descartes begins to actually interpret the dream itself. This is like some Inception stuff. When Descartes awakes from the third dream,
he actually begins to further investigate the dream. And apparently this third dream was so vivid that Descartes had to actually wonder whether or not he was really seeing it. He wonders whether or not he's dealing with a vision or a dream, and he does eventually come to the conclusion that it was in fact a dream. But again, it shows you some sense of how absolutely vivid this was, or to use Descartes' own terminology, how clear and distinct this was. He wasn't fundamentally sure whether or not it was a vision or a dream, and it was only outside of the dream that he was able to analyze it sufficiently to realize that it was in fact a dream. Descartes' own analysis reveals that the dictionary represents science, the book of poetry represents the union of wisdom and philosophy, and that the sparks from the second dream reside in the mind as a kind of divine inspiration. These are possibly the innate ideas of God placed there by God that are actually used to prove the existence of God in the 1641 third meditation. And, of course, the idea of divine sparks should... ہاں جی فالو کیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، بس میں سوچ رہا تھا کہ آج یعنی کہ اگر آپ غیر مسلمانوں کو کہیں کہ جس طرح ہم استخارہ کرتے ہیں تو وہ تو ہکے بکے رہ جائیں کہ یہ استخارہ کیا ہوتا ہے، تم لوگ اس پہ یعنی کہ اس طرح تم لوگ رہنمائی ڈھونڈتے ہو یا اس طرح فیصلے کرتے ہو. مگر یہاں تو بہت ہی نیگیٹو سا ہے، یہ کہ پازیٹیو نہیں، کیونکہ اس کو ہی واز انتھوزیازم کا مطلب اس زمانے میں اٹ واز لائک بینگ پوزیسڈ، اور لیٹن میں آپ پڑھیں تو لفظی جینی لکھا ہوا ہے. آپ کو میں شیئر کروں گا پھر آپ خود دیکھیے گا. اینڈ اس سے رزلٹ یہ تھا کہ ہز ہیڈ واز ہیٹڈ اپ فار 3 days. اینڈ دین ان دا مارننگ ہی ڈسکورڈ، ہی ہیڈ ہز ڈسکوری، اینڈ جو بھی اسپرٹ اس کو پوزیس کر رہی تھی اس نے کہا کہ آج رات تمہیں ڈریمز آئیں گے. اور ایک ڈیٹیل اور ہے کہ جب وہ لیفٹ سائڈ پہ سوتا ہے اور ڈریم میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہوا ہے یا بہت گسٹ ہے، ورلڈ فول ہے، وہ اس کو یعنی کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ جھکا ہے، اس کی رائٹ سائڈ ویک ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ لیفٹ پہ جھک جاتا ہے اور آخر میں وہ 3 چکر کھاتا ہے اپنے پیر پہ لیفٹ کی طرف. پھر وہ اس میں لکھا اسکول یعنی کہ مدرسہ، یعنی کہ اس زمانے میں اسکول جو ہے وہ چرچ سے اٹیچڈ ہوتے تھے. تو ہی انٹرز دا اسکول کیونکہ ہی از ویری اپسیٹ. وہ شروع میں گوسٹ بھی ہیں آپ نے سنا، تو بہت ڈرا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہ دعا کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ اسکول کے کورٹ یارڈ میں جاتا ہے کہ میں چرچ میں جاؤں، مگر وہاں وہ ونڈ اس کو نہیں جانے دیتی. باقی تو آپ نے سن لیا. سو اٹ آئی تھنک اٹس امیزنگلی کلیئر جو یہ بات کر رہے ہیں سبورژن اور اینٹی ٹریڈیشنل اور سارا، کہ یہ کوئی نیچرلی نہیں ہو گیا. اینی کامنٹس؟ دین ویل اینڈ دس فرسٹ ہاف. کوئی اپنے ریئیکشن؟ وقار صاحب آپ سے سننا چاہوں گا. ڈیڈ یو فائنڈ اٹ ریویلنگ؟ اور سر یہ جو ویڈیو کے حوالے سے supposedly I'm still too modernistic to comment on that. لیکن جو جہاں تک اس کی چیپٹر کا تعلق ہے سر، وہ بہت obviously ریویلنگ اور انٹرسٹنگ رہا میرے لیے. اور ایک بڑی جو ایک بات بڑی سپرفیشل سی ہے بٹ اسٹل اٹس ویری ریلیونٹ ٹو آور ٹائمز آلسو. اس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جب مینٹیلٹی چینج ہوتی ہے تو انسٹیٹیوشنز خود بخود فالو کر لیتے ہیں. یعنی تو وہ آج کے حوالے سے بھی ایک بہت ریلیونٹ چیز ہے. ہمیں ایک بڑی بحث چلتی رہتی ہے ہمارے آج کے دور میں، ہمارے سیاسی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی، کہ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے اور چیز ہر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر شاید ایسا نہیں ہے جو جس طرح گینون بات کر رہے ہیں کہ پہلے جہاں پہ ذہنوں پہ اور سوچ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی جی آئی تھنک دس از دا ریئل ٹیک اوے آف آل دی سیشنز. آپ نے جو بھی بات کی ہے مقصد یہی ہے کہ چیزوں کو سمجھنا پہلے ہوگا، اور اٹ از بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Anybody else would like to add anything? تیمور صاحب، یہ جو ابھی ہم نے
ویڈیو دیکھی ہے. اس کے بعد یہ ہمارا یہ انالیسس ہے کہ کوئی ڈیمونک فورسز تھیں جس نے اس کو پوزیس کیا تھا, although like بیچ میں وہ he also wants to pray to God اور اس میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے. تو اس میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ اصل میں ابھی ٹائم نہیں ہے. آئی شیئر دا پراپر آرٹیکل جہاں پہ اس کے اپنے ورڈز ہیں. تو اور انہوں نے بھی جو دیکھیں, ہی واز اے بلیونگ پرسن بٹ ہی واز آلسو میگلومینیاکل. کہہ لیں کہ ایک 23 سال کا لڑکا تھا. ہم سب اس سے گزرتے ہی ہیں لوگ کہ اپنے کہ میں کچھ کرنا ہے دنیا میں, یعنی کہ ایگوئسٹک ہوتا ہے انسان. تو اس کا ہمیشہ سے یہ ہی ہیڈ اے پری سینٹیمنٹ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ آن دا ورلڈ اسٹیج, اینڈ ہی واز سنگل مائنڈیڈلی ٹرائنگ ٹو سرچ فار اے بیسس فار اے سائنٹیفک میتھڈ. تو اس میں ایک یہ انڈیویجولزم بہت زیادہ تھی, اور یعنی کہ اور وہ کشمکش آپ جب پڑھیں گی ڈریم تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی شخصیت میں ایک طرف تو بلیور تھا مگر ڈاؤٹ بھی اس سے کئی درجہ زیادہ ڈاؤٹ تھی حقیقت کیا ہے وغیرہ. اینڈ تو یہ ایک بغاوت کا ماحول تو کئی صدیوں سے چل رہا تھا نا, چرچ کے خلاف بھی اور انڈیپینڈنٹ سوچ. یہ ایک پورے کمپلیکس کا حصہ ہے جہاں پہ پرانی میرا سوچ کوشچن پوچھنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو ہمارے جو سچے ڈریمز ہوتے ہیں, جو خواب ہوتے ہیں, یا آپ کسی کی زیارت کے جو بھی ہوتے ہیں, ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. اور کئیوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جیسے آج کچھ ہوگا, یا کم از کم جب وہ خواب دیکھ لیتے ہیں تو اس کا فزیکل افیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, جیسے آنکھوں سے آنسو نکلنا یا کچھ بھی اس طرح کے افیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نیگیٹو پاور بھی آپ کو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو اسی حد تک اوور ویلم کر سکتی ہے, obviously for the wrong reasons. میں اس طرح سے کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے تو اتنے زیادہ سائنس سب نیگیٹو تھے, بٹ ہی ڈidn't want to believe it was negative, you see. وہ ایک نہیں اتنے تھے کہ he felt the presence of something negative, he saw the ghost, وہ سارا لیفٹ سائڈ پہ ہونا اور چرچ میں نہ جا سکنا, اس سے بڑا کیا سائن ہوگا. مگر انسان میں خانے ہوتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی خانہ تھا جو بلیور تھا, مگر obviously اس نے تو پھر چوز وہی کیا نا جو اس کو پورا سسٹم دیا جا رہا تھا, اور اس کے نتائج سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سورس کس قسم کی ہے. اور پھر کہ جب اور اس میں ایول کے سیڈز ہوں گے نا, جیسے جو روحانیت کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, اور اسی طرح ایول کا پوٹینشیل بھی کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے, تو پھر ڈارک فورس بھی ادھر ذرا زیادہ انکلائن کرتی ہیں. اینڈ ہی woke up in pain in the first dream and he saw these sparks in his room. اور پھر دوسرے ڈریم پھر 2 گھنٹے اٹھا رہا. انہوں نے تو 1 گھنٹے کہا, میں نے کیونکہ ابھی رات کو ہی پڑھا اس لیے مجھے یاد ہے. تو سیکنڈ ڈریم starts with a thunderclap and once again an overwhelming feeling of negativity. تو وہ پھر بھی فورس کر, وہ تو باقی تو جو بھی ہے جو اس کا کانٹینٹ ہے آبجیکٹیولی وہ تو کافی پرابلمٹک ہے. پھر وہ اگر تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر فاسٹ پڑھا ہوا ہے کسی نے, تو دس از ایگزیکٹلی واٹ دیٹ از. ہاں جی, لیکن وہ بڑا کانشیس ڈیسیژن ہوتا ہے نا. ادھر یہ تھوڑا بیچ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے دعائیں بھی کر رہا ہے کہ میں آئی بی سیو, اس کی نیت خراب ہے بس. نہیں کیا یہ پھر ظاہر ہے ہم ابھی سائیکالوجی نہیں ڈسکس کریں. ہم اس میں سے جو انسان تو اپنے آپ کو بڑا مزے میں دھوکہ دیتا ہے نا. آپ کو پتا ہے فالس پروفٹس بھی ہوتے ہیں. جی سر, وہ ہم نے جی بلال صاحب, جب آپ نے بات کی نا کہ ایک میگلومینیا اور ایک حسرت ہوتی ہے کچھ کرنے کو آن دا ورلڈ اسٹیج, تو میں نے ایک دوسرے سیشن میں میرے خیال اپنی بک کلب کی سیشن ہے اس میں نے وہ واقعہ سنایا تھا چرچل کا, کہ وہ یعنی کہ ایسا کوئی امتحان نہیں جو اس نے فیل نہ کیا ہو بچپن سے لے کے جوانی تک. وہ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اس کو صرف فوج میں جگہ ملی تھی, وہ بھی کیولری میں, اور کیولری میں سے جگہ ملی تھی کیونکہ آرمی میں گھوڑوں کی کمی تھی. تو اس کے باپ نے کہا تھا اگر تم اس کو رکھ لو گے تو میں اتنے گھوڑے دے دوں گا. تو اس کی زندگی میں جو چینج آیا تھا وہ بھی ایک اسپریچول, آپ اس کو ویکننگ تو شاید نہ کہہ سکیں, لیکن ایک اسپریچول ایکسپیرینس کے بعد اس کے اندر یعنی کہ ایک چینج آیا تھا جہاں سے پھر اس کی ٹریجیکٹری شروع ہوئی تھی, جہاں اس نے واقعی ورلڈ اسٹیج کے اوپر ایک امپیکٹ کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے کچھ کیا ہے اس پیمانے پہ,
उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता है पॉजिटिव या नेगेटिव जहाँ से फिर एक अवेकनिंग या एक ओपनिंग क्रिएट होती है अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने इसे पेश किया। अच्छा, ये मैंने असल में दिस इज रियली गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन, क्योंकि उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, वो एक वीडियो ही है, तो हम छोटी ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं ताकि उसके बाद डिस्कशन का टाइम भी बच जाए ना, क्योंकि अभी मरियम ने जो सवाल किया था उसके लिए। आप लोगों को दिख रहा है पेज ये जो मैंने शेयर किया? जी हाँ। ये तो मैं बता चुका हूँ कि उसका जो भी वो जीनियस था उसने उसको कि फोटोड भी किया था कि ये ह्यूमन सोर्स नहीं है इस ड्रीम की। ये मैं बस 2 जुमले यहाँ तक पढ़ देता हूँ। आफ्टर ही फेल asleep, his imagination was struck by the representation of some ghosts which appeared to him and which terrified him so much that thinking he was walking in the streets, he had to lean to his left hand side to be able to reach the place where he wanted to go, because he felt a great weakness on his right hand side, on account of which he could not hold himself up. ये आगे आ जाए। He tried to reach the school church, where his first thought was to go and pray. But noticing that he had passed a man he knew without greeting him, he wanted to turn back to pay his respects to him, and was pushed back violently by the wind, which was blowing against the church. बस इतना समझने का, थोड़ा सा हालात काफ़ी नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे लास्ट इस वो जो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ वो करता हूँ। Ronald, you have a very strong background in the financial sector, asset management, deposit trading, as far as I understand. Can you tell us something about your experiences? For how long did you work there? Well, my experiences are more complicated than what you mentioned just now. Actually, I have been an entrepreneur my entire life, independence being the key component to me. I have once tried being an employee, but that didn't work out. Being an entrepreneur, I have seen many sectors, amongst which I have experienced the financial world. All my other companies as an entrepreneur, like my own fashion line for ladies, car dealership, and also import-export, had me involved to such an extent with building up my own fortune, it inherently guided me into the world of finance. Working in import-export, you encounter different currencies, and you have to go to the exchange to trade through brokers. And one of those brokers said at some point, "Ronald, I've been looking at your life for a long time, and you are always busy. You earn money, we know, but what is your goal?" And I replied, "The only goal I have as an entrepreneur is to earn as much money as I possibly can, because the more money I have, the quicker I can retire, be free, and of course have status. Basically, everything you want in society, or at least that's what I thought back then." So the broker said, "In that case, stop what you are doing now, stop with all those companies, and just start dealing money. Go into the financial world." And that is the beginning of that situation that is connected to your original question. The broker had a place in the exchange market, and he dealt in currencies, deposits, so trading in assets to make money out of differences in interest rates, and that involved the aforementioned asset management.
Those three aspects together formed the interesting package I said yes to. He said, "All right, you can take my place here. I'll train you, introduce you into the network. But in exchange, I want 10% of your annual earnings." So he basically sold me his spot in the financial world and asked a 10% commission, which I paid him. I said, "Yes, fine with me." Then he replied, "There is one thing you need to know. If you can't put your conscience in the proverbial freezer, and I don't mean on negative 18 degrees, but on a negative 100, then don't get involved with this." That was the message. You want a lot of money? You can obtain that. I can help you. But it comes at a great cost. Because you cannot do this with a clear conscience. Well, I laughed at that. I was young and naive. From my youth, from the way I came into life, my far from ideal youth led me to develop a certain view of the world and humanity. What do you mean by that? No warm, loving family? My mother always did the best she could to make us feel loved. But she was hampered by that due to the behavior of my father, who caused us to feel more like we lived in a war zone with each other. That isn't an exemplary situation to grow up in. And as a child growing up like that, led me to believe that the world and humanity are far from great. So putting your conscience in the freezer was fitting in as a starting point. I was partially already used to doing that out of self-preservation. So to put my consciousness in the freezer was not an impossible task to me. So it became a survival mechanism to you. Yes? Yes. And my view of humanity and the world around me wasn't exactly positive either. I only thought of myself. That's the way I grew up. To be out for self-preservation, and I got into the deal. Which meant that slowly I built up a customer base. And as I improved my skills within the network, I got deeper into the financial world. And then it turns out that the world is really small. And you keep noticing that, even when I was still working in import-export, dealing in grain and such. You notice it is just a small circle. And if we talk about the hardcore circle in the financial world, I don't mean Miss Jean at the bank, but the big global flows of money, which you use for trading. You were talking about worldwide cash flows, so not the Netherlands in particular where you started working. The Netherlands do play a distinct part in this story, but the world does not revolve around it. The Netherlands are a part of a large global financial system in which you work through exchange market if you want to do official transactions. And many banks who do the currency exchange get certain assignments from clients which they can't get away with easily. Then the need arises for people like me who were the straw men where big money flows are involved. We use certain financial constructions, international legislation, to move the money in such a way, making everything okay. So, all the supervisors, regulatory bodies that are placed worldwide, because they are, that no one wakes up seeing what's going on. Like a year or two ago, when the scandal around Panama, the Panama Papers. Yes.
Yes, then, tax evasion. I think, well, that was about avoiding taxes. Tax evasion is when you break all the rules. This had to do with avoiding. But when you see what happened there, I'm like, guys, that's old news. And who are you boring with that, because it is peanuts and hardly relevant. However, for the common people, that is great news because it's not anything big. But it does show there is something very wrong in this world. For example, there are people in the Netherlands with certain positions who have bank accounts in Panama, with legislations that allows them not to pay taxes in the Netherlands, which is still completely legal. Constructions like that were part of my job. When we had to change currency, we had changes. The first boycotts in Iraq, early 90s. When there was a boycott in Iraq because of the war that started there, and we were confronted with what we called Iraqi dollar. Iraqi dollars, which were actually American dollars. The American dollar has a direct relation to the oil prices, which made it a world trading currency backed up by oil. As long as that connection is in place, the dollar has value. Officially, the Iraqi people weren't allowed to sell their oil due to the boycott. In theory, that is, because never before there was such a big business in oil, with discounts in this case. Because officially it wasn't allowed, so with discounts, it still crossed the borders. These dollars, because the energy was always paid in dollars, so the Iraqi dollars had to go somewhere. You couldn't just take them to the desk at the bank because of all the regulations and checks did provide a certain protection, because money laundering and criminality wasn't anything new back then. Now we call it terrorism, but that was then also the case. So then you need people to take the heat. As straw men, you get invited to a bank in, for example, Germany, with basements full of trucks filled with money. And then you think, sure, trucks transports a busy company. Come with me. Then they show you they are all filled to maximum capacity with dollars. And they tell you, we need to get rid of all of this cash. So change them for pounds, German marks, this, that, in such a way, and it needs to go there and there. Are we now talking about money laundering? Well, processing cash in such a way that we can legally reintroduce it into the money circuit. So that was your task. That was an assignment my colleagues and I got. Okay. You are never alone on an assignment because you cannot do this on your own. It is not possible. We all know Scrooge McDuck scooping money with his shovel, and, well, we literally had to do that over there. It was impossible to process all at once. So then you need to find a way. Cash used to be the predominant way of paying, where nowadays most is digital. But you tried to find a way to process the cash. How do you reintroduce the cash into the circuit so Iraq can deal in its oil without being hampered? Because they are the ones that own the money. Iraq doesn't want to, look, you mentioned money laundering, but what it was about the boycott. Iraq had to stick to the rules, and by, everything you want to know about the world, you can know by following the money. That is the bottom line. Everyone can say blah, 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 but make sure you follow the money, then you'll find the truth. Same thing goes for that situation. So the only thing Iraq and their buying partners wanted was to remain free of any accusations, because the partners who bought it were the ones placing the boycott in the first place. But they are actually all friends on the same side. Everybody thinks they are opposites, like good and bad guys in the world. But on the higher levels, it is just a game, and they are all working together.
However, they do have to stick to the rules and regulations they themselves have created to keep the rest of society suppressed and make sure that it will not be too crowded at the top. So you have to play by your own rules. So what is going on there is to make sure that nobody can trace you. Apart from the elite themselves, nobody in lower ranks can find out what really happened. Compartmentalized noemen we dat, hè? Dus ieder weet zijn eigen. Everyone knows only his own little piece. Only the elite knows what is happening. Yes, but because we were doing the dirty work, we had to know a lot because we couldn't afford to make any mistakes. How high in the pyramid did you get? Were you close to the top of the pyramid? Well, we were communicating with them. Okay. My ego would have loved it when I got to this position of belonging to the top itself. Nowadays, we still talk about 8,000, 8,500 people in the world who run the entire world. It would have been amazing to get into such a position back then. All right, but if we say the top knows 100%, you estimate how much you knew and understood of what happened? In my work, I had to know 100% of what was going on. There was no other way because of interests of the people involved were huge, especially for the top. If I wouldn't know all the details, I would end up making mistakes, which would cause a spin-off because those mistakes would be detected. Then the people that don't know anything about it would interfere. We are talking about having nerves of steel to function at this level. So, did you have nerves of steel? Yes, it worked just fine. The freezer worked very well for you? Yes, I played at the highest level for about 5 years. And then it was totally over, out and done with. That was a very intense moment for me. That happened suddenly? Or was there a reason? Well, no, the thing is, I gave a small example of what was involved. So in this case, currency was exchanged, dollar to something else, deposited in a safe manner, and managing assets well, so it could grow to rate of return, leading to reinvestments with the money. The level I played at in those 5 years, and that didn't happen overnight. You need to earn your place. I am skilled at connecting the dots, information in order to achieve a full picture of all the things involved. That need to be taken into account within the playing field, which is a very detailed process. You stand out when you are gifted in this. This is the reason I was trusted with the full 100% of the information where it concerned my jobs. So I didn't know about everything they knew, but everything that I needed to know regarding the case. I was working with colleagues. I was often put in the leading role because I kept a good overview of the situation. Yes, and I was good at innovative thinking to solve the problem. I had fun creating solutions in such a way as to always stay ahead and outsmart them, staying within the rules of the game, but playing around with them to make everything match up. I loved that game. However, on the other hand, you had a great amount of responsibility and you learned more and more about the real world, since through the financial world you learn all of the actual truth. Well, your clients give you glimpses of how the world really works. In hindsight, I still didn't know everything, but I did know a lot, because my clients were banks who didn't want blood on their hand. But within those banks, there is always a number of people who know
damn well what is going on. So, like 1% within a bank knows the truth of the matter regarding the happenings within the world, which is not surprising considering they are involved in the flows of money. Those are your clients. You also have governments to deal with, multinationals. You have to deal with secret services and what they now call terrorist organizations. You get all of the groups that involved with the big money as clients. Then you start seeing the connections. So they might be compartmentalized, as you just mentioned, regarding knowledge. But because I'm in the middle, I see how they relate to each other. You see the money coming from this place, then going to that place, etc. You keep gaining information and thereby overview of what is really going on. So do you have to serve and keep all of these groups happy, including terrorist organizations? You were trying to keep everybody happy? Yeah. Yeah. Yes, that was my job, keeping all the balls in the air. Yes, indeed. So one of the things that I found out, I did not know that before, but now I do, is about secret services. You think they are there to serve and protect a people, a country, etc. But they actually turn out to be criminal organizations, to be more precise. The system is heavily so. We are talking about financing wars, creating wars. So basically, creating a lot of misery in this world. So lots of conflict. And then I think to myself, if only people knew what the world is really like. Secret services will stop at nothing. Nothing. But they also have their flows of money, because if they are trading in drugs, weapons, or for that matter, people, all that money has to go somewhere. Everything has to be financed. You say if, but you could confirm they are doing this? All of them. All of them. So the entire world as we think we know it is just an illusion we believe in, which is something you find out in this line of work, and where it all went wrong for me, to put it that way. Right, you mean finally, that is. In hindsight, yes, it was for the best, but my freezer started to malfunction. There were things happening. For example, I went to a different trade market, and one of my colleagues there said, "Ronald, do you remember that case with the Italian lira?" I sometimes mention that during talks as well. Do you remember those deals in which we did massive dumping of the lira, which reduced the value of the currency, which caused a company in Italy to be hit in such a way they went bankrupt? And then you hear at the exchange, "You remember that successful deal with the lira?" And they said, "Did you know that the owner committed suicide and left a family behind?" Things like that. And back then, we laughed at it. Ha ha, all together, all of us. We looked down on people, mocked them. It was just a product, waste. Everything was worthless trash. Nature, the planet, everything could burn and break. Just useless parasites. Just as long as we met our goals, as long as we were growing. Many of my colleagues ended up drinking or using drugs. Not me, maybe I should have, or not. No, in hindsight, it was for the best, and I'm still happy to be alive. However, all those horrible things started to eat at me. Can you give an example? Because I can sense a lot of terrible things happen to you. Yes, it's a difficult part for me to talk about. I can feel that, but only whatever you wish to share is all right. Yes, I only talk about things I want to tell, but it does evoke a lot of emotions, and my conscience, not being in the freezer, it touches me deeply. Yes, I feel the same way. All right. Can you tell me the worst thing that has happened that caused the tipping point in your situation? Well, that was the beginning of the end. You get so deep into these circles
And you sign a lifetime contract, not with blood or anything, to never disclose names of companies, organizations, or people. I think that is why I'm still alive. You have to stick to it. If we are talking about the worst things that I have experienced, I just told you about things that made the freezer glitch. My conscience started to show itself. Let's put it this way, I was training to become a psychopath, and I failed. I did not complete the training. I didn't become a psychopath. My conscience came back, and the most difficult part for me was because I had such a great status there. I was a success. I was trusted with the people playing at this level. To put it carefully, most of these people followed a not very mainstream religion. So you have Catholics, Protestants, all sorts of religions. These people, most of them were Luciferians. And then you can say religion is a fairy tale, God doesn't exist, none of that is real. Well, for these people, it is truth and reality. And they served something immaterial, what they call Lucifer. And I also was in contact with those circles, only I laughed at it because to me they were just clients. So I went to places called churches of Satan. So now we are talking about Satanism? Yes. So I visited these churches just as a visitor, dropped by. And then they were doing their Holy Mass with naked women and liquor and stuff. And it just amused me. I didn't believe in any of this stuff and was far from convinced if any of this was real. It was just a spectacle. Yes, in my opinion, the darkness and evil is within the people themselves. I didn't make the connection yet. So I was a guest in those circles, and it amused me greatly to see all those naked women and the other things. It was the good life. But then at some point I was invited, which is why I'm telling you all this, to participate in sacrifices abroad. That was the breaking point. Children. You were asked to do that? Ja, ik kon het niet. Yes, and I couldn't do that. Would you like to stop for a moment, by the way? Nee. No. And then I started to slowly break down. I lived through quite a lot as a child myself, and this really touched me deeply. Everything changed. But that is the world I found myself in. And then I started to refuse assignments within my job. I could no longer do it, which made me a threat. For them, of course. I was no longer capable of functioning optimally. My performance started to shake and I had to refuse tasks. I had not participated. The purpose of the whole thing, eventually, in that world, is that they have everybody in their pocket. You need to be susceptible to blackmail. And blackmailing me proved to be very hard if I look back on it. They wanted to do that through those children. And that broke me, is that you are not telling me something new, what they also do in politics. If you Google this, you'll find enough worldwide witness accounts to know this isn't a Walt Disney fairy tale. Walt Disney verhaaltjes. Unfortunately, the truth is that worldwide they have been doing this for thousands of years. I once studied theology, and even in the Bible you find references to these practices with Israelites.
The reason the first 10 tribes were banished to Babylonia was because of these rituals with children, including the sacrificing of children. So this is pertinent. All this made me believe, because I realized there was more to life than meets the eye. There is a whole invisible world. It is real. You really do talk about a dark force and a manifestation of light. So I resorted to studying theology to make sense of it all, and psychology as well, if I remember correctly. Yes, but that I did in my first life, because through commercial psychology, mass psychology, I was able to manipulate situations for my own benefit. That is scary, because if you dig into it, you find Tavistock Institute and mind control, MK Ultra, Monarch, and the like. Yes, that is correct, but that was all part of the job. Through training at the job, I got into that more deeply, because when you're making deals, you also need to manipulate the media. You have to manipulate lots of things, because nothing can seem to be as it is. Everything has to appear to be something different. You see the people as a flock of sheep. You put a couple border collies and drive them in a direction. And to be honest with you, I still see that happening around me, unfortunately. People are still, through the systems and methods that we ourselves used to use, being treated in that same way, and it still works. People still don't understand how it really works, and are still on the level of, as long as I have my beer and whatever. Completely self-absorbed, also a survival mechanism. I mean, it is the program after all. But you still see how stupidly easy it is to put people in a certain direction. If you're the one pulling the strings, that is. Yes, and later, much later, in all those studies and discoveries, I found a document, which they are claiming is bullshit, of course, the Protocols of Zion. And nowadays, I recommend everyone to read the whole of that incredibly boring document. Just work through it. Read through. We are also talking about Zionism. Yes, of course. If you read the Protocols of Zion and really study them and understand, then it is like reading the newspaper of the daily life. How from their position of ultimate power, and ultimate it has literally become. But that is only because the people don't stand up for themselves. They don't realize what reality is. And we have all been programmed. If you dare to say you are against Zionism, then you are branded an anti-Semite. Then you are. They try to. The negative. You can say evil, the Luciferians, the Satanists, whatever you wish to call it. It is a real entity. I have found that what is written in the Bible, and not just the Bible, you can find it in so many books. There really has been a moment of separation from the manifestation of light, in which a group went their own way and are carrying an intense hatred, anger. The people who do not underestimate the severity of this are but few, because this is an all-annihilating force that hates our guts. It hates creation. It hates life. And it will do anything to destroy us completely. And the way to do that is to divide humanity. Divide and conquer is their truth. Humanity is a manifestation of light. That is the true creation. As long as you divide them based on political parties, skin color, you name it, then you, from a Luciferian point of view, that is, suppress the full capacities of your enemy, their full power. They can't stand up for themselves, because if that would happen, the Luciferians would lose. Then this monster, the greedy monster, would disappear. I tell people about this old American general who puts an entire room of people in the dark.
The eyes adapt to the darkness, but you can't see a thing. The general doesn't say a word, and suddenly he flicks on a lighter, one little light. And due to the prolonged darkness, you experience a manifestation of light from a single point, and everyone can slightly see each other again. And then he says, that is the power of our light. Beautiful. Unite, unite, come together. And this entire shit story ceases to exist. That's how fast it could happen. But that is easy for me to say now, but then I was in a period of my life in which I was crumbling down. Could you tell us something specific about that? How did that happen? Because you were invited? I started to refuse assignments. My conscience came back after the request involving the children, and I started to refuse more and more. I had a conscience and I couldn't function anymore. But you did still show up at work after that. I didn't really have a choice. I had my own business with several offices, employees. Everything was still rolling. That must have been hard. Yes, it got very hard. All the tensions. So on the one hand, you are playing with money on a high level in which you can't afford to make mistakes. Otherwise, everything falls down at once. Your entire business is ruined, everybody involved, including yourself. Then you are really screwed. So that brings a lot of stress. Factoring in the resurfacing of a conscience, I was warned off when I got into this. Don't do it if you can't put your conscience at negative 100 degrees in the freezer. And you probably realized that? Yes, I heard myself laugh at it back then, but it wasn't a joke at all. I totally did not understand where I really got into. And your proverbial freezer was switched off? Broken. I couldn't do it anymore. So I tried to work through it. Keep up appearances. I didn't know how to get out of this. I was trapped as well. Everybody was trapped. This all led me to crash completely, eventually. My body just simply stopped. The first thing I saw was my mother crying at the intensive care. You ended up in the IC? Yeah, I really shut down. You had literally crashed. At that time, I didn't believe in anything, but I can still recall how I saw that from that corner. I was looking down upon myself. You had a near-death experience. I saw how they were working on me. Well, you could call it that. I have seen I am not in my body. I'm in my body, but I'm not just my body. I have seen them working on me. And later on, I have been reluctant to talk about it for a long time. I really talked about it much later. But when I did, I had researched so many things already and started to believe. I was starting to better understand the spiritual and the material. At that point, this intense experience got its own place. The realization that I'm not my body, it's just a vessel. So I lived through all that, but I also needed a long time to recover. Yes, I was a train wreck, complete wreck. I was completely burned out. I had crashed, and the body needed a year to recover because I don't really want to get into it now, but in those circles, I got tortured physically during my exit time. This was in order to make sure I would never break the contract of secrecy. So I was taken for a certain amount of time. I was treated. All those factors together just increased the stress I was experiencing. Literally running full speed towards my own end. Do you mean abductions, as we call it, or programming? No, they exposed me to certain types of torture that make sure you'll never damage anyone in that world.
I didn't realize that back then, so this is all from hindsight. It did all happen that way. So the end of my first life was so extreme that I couldn't handle it anymore. I couldn't handle it anymore in no way. However, my mind power was so strong that it only happened with and to my own body. That was, well, I didn't know what to do anymore. There were no options left for me. So that is why sometimes I think, of course, that it is not true, but I wish, like so many colleagues, I had taken the drugs and alcohol route. At least my end would have been more gentle, because most of them are just dead by now. Even though I knew there were more straw men walking around, there are little still alive whom I knew back then. Most of them are already gone. Well, I was dead too, but I'm still here, so you still have something left to do. Yes, I suppose you could say that. But that is, I can't say in short, since I don't know. How long have we been talking? The world that I found myself in. If you have any specific questions, then I can answer them, but I had hoped to be more concise. But I just don't know how. Well, you have my gratitude for all you have shared. To me, it is still a very big deal. ہاں جی، any comments؟ دیکھو مجھے لگ رہا ہے جو رابعہ نے بات کی ہے نا ڈاکٹر فاؤسٹس کی، کہ ڈاکٹر فاؤسٹس از ٹرائنگ ٹو بریک فری فرام the Satan. Probably this would have happened to him if he had tried. اور جو ہم میتھس اتنی کہتے ہیں لوگ جیسے CIA کے ہیں اور اسامہ بن لادن اور آئل پرائسز، وہ سب کچھ تو وہ میتھس ہوتی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو ابھی بھی ان پہ یقین نہیں کریں گے. دے ول اسٹل سے کہ نہیں یہ تو بس ایسے ہی ہے، جسٹ ٹاک. جی سفورہ I'll share the links، وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. وہ مجھے نا تیمور صاحب ہنری فورڈ یاد آ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی ایسی باتیں اس نے کی تھیں. اور جی ہاں، اور جو پروٹوکالز آف ایلڈرز آف زائن ہے، اس نے تو اس کو میس ری پرنٹ کروا کے ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھی. اس میں میرے خیال شاید یہ وہ جو سیکرٹ سوسائٹیز کے جو سیٹانک ریچولز ہیں، میرے خیال انہی کی بات کر رہے تھے نا میرے خیال یہ شخص. جی اصل میں بات یہ کہ ہم نے جو یہ پڑھا تھا رین آف کوانٹٹی، اس میں شاید ہم وہ ایک چیپٹر ہے پورا ڈی نیچرنگ آف منی، پتہ نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، مگر کہیں انہوں نے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو کنٹمپری فائنانس ہے یہ بھی اس سے انٹیمیٹلی لنکڈ ہے. اس لیے بھی میں نے دکھائی پیچھے کورس میں، ہم نے یہ لنک کہیں گینون نے بنایا ہے، تو میں ڈھونڈ کے آپ سے شیئر کروں گا. اور جو ابھی آج کی بھی ٹاک میں بات ہوتی رہی ہے، پچھلی میں بھی، اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن، یہ اس کی طرف بھی دونوں چیزیں اس میں میچ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اینٹی ٹریڈیشنل ایکشن یا کاؤنٹر انیشیشن، یہ تو لوسیفیرینزم کی بات کر رہا ہے، اینڈ اٹس کنیکشن ود فائنانس، جو آج تو نہیں بات ہوئی مگر اس بک میں گینو کر چکے ہیں کہ وہ ٹرولی پرابلمٹک ہو چکا ہے، نیگیٹو ہو چکا ہے. اچھا ویسے ایک بات تھی شاید پچھلے سیشن میں، شاید اس کے اوپر تذکرہ ہوا تھا شاید، کہ جس طرح گولڈن ایج میں جو اسپرٹ ہے، بیسیکلی جو اسپرچل ورلڈ ہے، اس کے ساتھ کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، مطلب کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ میں، بیکاز آف دا اسٹرانگ کنیکشن ود دا اسپرٹ. تو اسی طرح جب یہ کلیوگ کی ایڈوانس سٹیج آئے گی ڈسولوشن کے قریب، تو یہ جو انفرا کارپوریل جو ریام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہوگا، تو اس کے بھی اثرات بڑے آبویسلی نظر آنا شروع ہو جائیں گے نا. پھر اب وہ کس قسم کے اثرات ہوں گے جو بڑے آبویسلی نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ مطلب کہ جو ابھی کرنٹ اسٹیٹ ہے اس سے بھی بیونڈ کے جو ایڈوانس سٹیجز ہیں، ان میں کیا پھر
وہ جو سائیکک اینٹیٹیز ہیں ان کے وجود کا انکار ناممکن ہو جائے گا؟ مطلب اس حد تک آبویس ہوں گے اثرات کارپوریل ریئل میں؟ یہ میرے ذہن میں ایک بات ہے. وہ سٹیج ابھی آؤٹورڈلی اس طرح سے سامنے نہیں آئی نا، مگر حدیثوں وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل مینیفیسٹیشنز کچھ ہوں گی. اس لیے تو لوگ ان کو وہ پھر کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اینٹی کرائسٹ میریکلز دکھائے گا، اور یہ یعنی کہ پھر ظاہر ہو جائے گا وہ جو وہ آپ یہ بک آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ اسی کی باتیں ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی ہے نا بک. جی جی ابھی صرف انٹروڈیوس کرا ہے نیکسٹ فیز، جو کہ ان کے وقت تک اصل آیا میں نہیں وہ تھا. جی 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 اصل میں پچھلی بار وہ میرے ذہن میں وہ بات آئی تھی کہ یہ جو سائیکک اینٹیٹیز ہیں، ظاہری بات ہے ان کو کارپوریل ریئل میں اثرات چھوڑنے کے لیے ہیومن ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب وہ وسیلہ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. اب لیکن وہ جو گوگ اینڈ مگوگ کی جو بات ہے یاجوج اور ماجوج، اب وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ کیا واقعی کارپوریل فارم میں آ جائیں گے اس کارپوریل ریئل میں، کہ وہ انڈائریکٹلی ہی کسی ہیومن ایجنٹ کے تھرو ہی اپنے اثرات چھوڑیں گے اور ان کے اثرات بڑے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ؟ مطلب یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اس وہ کا آنسر یہ کہ آپ باقی کتاب پڑھ لیں. صحیح ٹھیک ہے صحیح. ویسے یہ جو ڈیمونک سمبلزم ہے یہاں پہ تو کافی اب نظر آتی ہے. اب کئی ایک ٹرین اسٹیشن ہے، کئی بلڈنگز ہیں جو پچھلے چند سالوں میں بنی ہے، تو اس میں یعنی کہ واضح جو دجالک سمبلزم ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. اور کئی جو نئی عمارتیں ہیں تو ان میں آپ کو یعنی کہ نہ دیکھ کے کوفت محسوس ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے کہ انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا عمارت کھڑی کر دی ہے کہ اس کو دیکھتے تو ہمیں بے سکونی محسوس ہوتی ہے.